کو معراج کروایا گیا، بلندیوں پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ تو اس سے پہلے بھی بلند تھا، پھر معراج کیوں کروایا گیا؟ دوسری بات یہ، اللہ کے عالم نے قرآن کے اندر جہاں کہیں پر بھی اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، خطاب کیا، تو کسی نہ کسی صفت کے ساتھ کہیں پر والضحیٰ کہہ دیا، کہیں پر واللیل کہہ دیا، کہیں پر یا ایھا النبی کہہ دیا، کہیں پر یا ایھا الرسول کہہ دیا۔ لیکن اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب نہیں فرمایا، بلکہ یوں کہا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ ایک دو باتیں ہی عرض کروں گا۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب آپ علیہ السلام کا مقام، آپ کی عظمت شان پہلے ہی بلند تھی، پھر بلندیوں پر بلا کر آپ علیہ السلام کی شان، آپ کی عظمت کو بلند کیوں کیا گیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ کا ذکر کیا جائے، دیکھا جائے تو آپ کی پوری زندگی کے اندر کچھ لمحات، کچھ عرصہ، کچھ مہینے، کچھ سال ایسے گزرے ہیں کہ اگر کوئی عام انسان ہوتا، کوئی عام ایمان والا ہوتا تو شاید وہ ان چیزوں کا مقابلہ نہ کر سکتا۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے یہ سال اس سے پہلے جو گزرے وہ اس حساب کے ساتھ گزرے کہ ان سالوں کو عام الحزن یعنی غم کے سال قرار دیا۔ مشرکین مکہ آپ کے مخالف، آپ کسی مجلس میں بیٹھتے تب بھی آپ علیہ السلام کو ستایا جاتا، کسی بازار سے گزرتے تو آپ علیہ السلام کو گالیاں بکی جاتی، کسی جگہ پر عبادت کرتے آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی جاتی، یہاں تک کہ آپ کی بیٹیوں کو بھی بیوہ یعنی آپ کی بیٹیوں کو بھی طلاقیں دے دی گئی۔ آپ علیہ السلام جب مشرکین مکہ والوں کے ان ہتھ کنڈوں سے، تکلیفوں سے پریشان ہوئے تو مکہ سے باہر نکلے، طائف کی طرف گئے کہ شاید طائف والے میری بات کو سن لیں، لیکن انہوں نے بھی اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا کر آپ علیہ السلام کو اس قدر تکلیف دی، اس قدر تکلیف دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اور زمین ہل گئی۔ حدیث شریف سے آتا ہے کہ جبرائیل امین جب اس تکلیف کو انہوں نے دیکھا تو اللہ سے اجازت چاہیے، اللہ مجھے اجازت دیجیے، اب یہاں پر تو پیغمبر کو کوئی بھی پرسال حال نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی آپ کی مدد کرنے والا نظر نہیں آ رہا، میں جبرائیل امین تیرے محبوب کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ عبرانی شریف کی روایت ہے جبرائیل امین زمین پر اترے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، آپ مجھے اجازت دیجیے میں اپنے ایک پر کی ایک نکر سے ساری بستی کو تہس نہس کر کے رکھ دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تجھے اللہ نے بھیجا؟ فرمایا نہیں، میں اللہ سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں سے میرے دین کی نشر و اشاعت فرمائیں گے، اس لیے میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے یہاں پر بڑا عجیب نکتہ لکھا، فرمایا کہ یہاں پر طائف کے اس موقع پر اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے لیے بد دعا کر دیتے یا جبرائیل امین یا پہاڑوں کے فرشتوں کو اجازت دے دیتے کہ تم ان بستی والوں کو پیس دو،
یا جبرائیل امین کو اجازت دے دیتے کہ اس بستی کو تہس نہس کر دو، کیونکہ اس کے اوپر اور ظلم و جبر کی کوئی اور کہانی یا داستان لکھی نہیں جا سکتی۔ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ آپ علیہ السلام ان کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آئے اور انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اگر اس موقع پر جبرائیل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کی اجازت دے دیتے یا پہاڑوں کے فرشتوں کو اس بستی کو پیسنے کی اجازت دے دیتے یا اپنے دامن کو اس بستی والوں کے لیے بد دعا کے لیے پھیلا دیتے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا اس کے بعد اللہ نے یہ قانون بنا دینا تھا کہ کوئی بھی بندہ کسی اللہ کے نبی کو یا اللہ والے کو ستاتا تو فوراً اللہ اس کو عذاب کے اندر گرفتار کرتا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا خیال رکھا۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا خیال کرتے ہوئے اس بستی والوں کے لیے عذاب کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ یہ منظر چلتا رہا یہاں تک کہ پھر شیب ابی طالب کی گھاٹیوں کے اندر آپ علیہ السلام کو 3 سال تک محصور کر دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی میں نے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درختوں کے پتوں کو اٹھا کر ان کو چبا کر دوسروں کے منہ کے اندر دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ بھوک کی نوبت یہاں تک مشرکین مکہ نے یہ اعلان کر رکھا تھا کوئی بھی اپنا ہے یا بیگانہ، کسی کو بھی شیب ابی طالب کے اندر محصور لوگوں سے بات کرنے کی، کلام کرنے کی اجازت ہے۔ حضور علیہ السلام کی بیوی، آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ، آپ کی بیٹیاں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اور حضور علیہ السلام نے جب ان تکالیف اور ان مظالم سے جب آپ علیہ السلام گزرے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مظالم اور تکالیف کی لاج رکھنے کے لیے اور آپ علیہ السلام کے ان زخموں پر مرہم دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو معراج کروایا۔ جب آپ مکہ سے نکلے، یثرب پہنچے، مدین پہنچے، طور سینا پہنچے، بیت اللہ پہنچے، بیت المقدس پہنچے، آسمان کی بلندیوں پر پہنچے، آپ علیہ السلام کو پچھلے سارے غم بھول گئے، اللہ کا دیدار یاد رہا، غموں کی کہانی بھول گئے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مقام، شان، رتبہ ہونے کے باوجود، اعلیٰ ہونے کے باوجود اللہ نے پھر بھی بلندیوں پر بلایا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے تکالیف غم کو سہا۔ علماء نے بڑی عجیب بات ایک اور بھی لکھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے کروایا کیونکہ معراج ایک بلندی ہے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو بلندیوں کی انتہا تک پہنچایا۔ دنیا کے اندر مکان اول جسے کہا جاتا ہے اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور پھر عرش پر جہاں پر مکانوں کی انتہا ہوتی ہے اسے عرش کہتے ہیں۔ آسمانوں کی بلندیوں سے بھی اوپر اللہ تبارک و تعالی کرسی ہے، پھر کرسی سے اوپر پانی ہے، پانی سے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس عرش کے اوپر تک کے مکان کی انتہا ہے۔ اللہ نے مکان اول سے لے کر مکان آخر تک اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، اور پہنچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بلندیاں عطا کی۔ علماء نے لکھا ہے حضور کو یہ بلندیاں آپ علیہ السلام کی عاجزی اور تواضع کے بعد، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ جو بھی میرا بندہ تواضع اختیار کرے گا، عاجزی اختیار کرے گا، میں اس کو بلندیاں عطا کروں گا۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کے اندر، تواضع کے اندر انتہا کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندیوں کے اندر بھی انتہا کر دی، مکان اول سے چلایا، مکان آخر تک پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی ام جمیل آپ علیہ السلام کی
چچا زاد بہن ہے، ان کے گھر کے اندر آرام فرما۔ اس وقت سے پہلے نمبر 1 آپ علیہ السلام کی امت کے لیے پردے کا حکم نہیں تھا۔ چچا زاد بہن سے ویسے تو شریعت کے اندر پردہ ہے، لیکن آپ علیہ السلام اپنی چچا زاد بہن کے مکان کے اندر جب تشریف فرماتے، آرام فرماتے، اس وقت شریعت محمدی کے اندر پردے کا حکم نہیں تھا۔ نمبر 2 حضور علیہ السلام کا رتبہ امت کے اندر باپ جیسے ہے، اور امتیوں کا جو رتبہ ہے وہ اولاد کا ہے، وہ مقام اولاد کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت ہے، اس وجہ سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی اپنی چچا زاد بہن کے گھر کے اندر آرام فرماتے۔ رات کا وقت تھا، جس کمرے کے اندر تشریف فرماتے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اس کمرے کی چھت پھٹی اور جبرائیل امین اندر تشریف لائے۔ حضور آرام فرماتے، جبرائیل امین نے جگانا چاہا تو اپنے پروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے مسلا۔ جب مسلا تو آپ علیہ السلام کی آنکھ کھلی۔ جب کھلی تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اللہ آپ کے منتظر ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے جب یہ کہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں وضو کر لوں، کیونکہ اللہ کے دربار کے اندر جانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد آپ دروازے کی طرف پڑھے تو جبرائیل امین نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، جدھر سے میں آیا ہوں ادھر سے ہی آپ کو لے کر جانا ہے۔ چھت کی طرف سے حضور علیہ السلام کو جبرائیل امین تھام کر دے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہاں پر بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا کہ ایسا کیوں ہوا؟ حالانکہ دروازہ موجود تھا، جبرائیل امین دروازے سے آ سکتے تھے، حضور کو دروازے سے لے جا سکتے تھے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں تاکہ حضور علیہ السلام کا ذہن شروع ہی سے یہ بن جائے کہ جو واقعہ پیش آنے والا ہے، جو حالات پیش آنے والے ہیں، وہ انسانی ذہن سے اوپر کی بات ہے، وہ انسانی ذہن سے ماورا چیز ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام ذہنی طور پر یہیں سے تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کو بیت اللہ لے کر آیا گیا۔ آپ علیہ السلام بیت اللہ کے سین کے اندر پہنچے، آپ کو حتیم کے اندر لٹایا۔ بیت اللہ کے ساتھ جو حتیم کی جگہ ہے، جو دراصل بیت اللہ کے اندر کی جگہ ہے۔ جب مشرکین مکہ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تو اس وقت ان کے پاس حلال کمائی جب کم پڑی تو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کو مختصر کر دیا، اندر کے حصے کو باہر ویسے چھوڑ دیا جس کے ارد گرد دیوار بنا دی گئی۔ دراصل یہ بھی بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ علماء نے یہاں پر بڑی عجیب بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے اندر سے کیوں نہیں لٹایا گیا؟ بیت اللہ کے باہر حتیم کے اندر کیوں لٹایا گیا؟ یہاں پر آپ کیوں تشریف فرما ہوا؟ فرمایا اس لیے کہ بعد کے اندر حضور کا کوئی امتی اگر یہ چاہتا کہ میں وہاں پر جاؤں جہاں پر حضور نے معراج کے سفر کا آغاز کیا، تو بیت اللہ کے اندر تو کوئی بھی نہیں جا سکتا، تو میری امت کے لیے پریشانی ہوتی۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر کا آغاز حتیم سے کروایا گیا۔ بعد کے اندر کوئی بھی امتی چاہے کہ وہ حضور کی خدمت کے، وہ حضور علیہ السلام کے اس مقام تک پہنچے جہاں پر معراج کا آغاز ہوا تو وہ آسانی سے پہنچ سکتے۔ پھر آپ علیہ السلام کا شق صدر ہوا، آپ کے سینے کو کھولا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا۔ دل کو نکال کر جس تاش کے اندر اور جس برتن کے اندر رکھا گیا وہ جنت کا برتن تھا، سونے کا برتن تھا۔ پھر اس کو دل آپ علیہ السلام کے دل کو کھول کر زمزم کے پانی سے دھویا۔ دھونے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لائی ہوئی حکمتیں اس کو اس کے اندر رکھا، بند کیا۔ بند کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے سینے کے اندر رکھا۔ جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کے سینے پر ہاتھ پھیرا، ٹانکے لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے اپنی قدرت سے پیغمبر کے سینے کو ملا دیا۔ یہاں پر علماء نے بڑی عجیب بات کی کہ ہر چیز پیغمبر علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر جو پیش آنے والی تھی، حضور کو اٹھا کر لایا گیا، حتیم کے اندر لٹایا گیا،
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل نکالنا تھا، دل نکالنے کے بعد جس برتن کے اندر رکھنا تھا وہ برتن جنت سے لایا گیا، جس سواری پر آپ نے سفر کرنا تھا وہ جنت سے لائی گئی، جنہوں نے لے کر جانا تھا وہ ہم سفر بھی آسمانوں سے آئے، ملائکہ تھے، لیکن جب دھونے کا وقت آیا دل کو اور اس کو غسل دینے کا وقت آیا تو اب جنت سے پانی نہیں لایا گیا کوثر کا، بلکہ زمین کا پانی جسے زمزم آب زمزم کہتے ہیں اس سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو دھویا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو غسل دیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے بات یہ ہے ہر چیز جنت کی اعلیٰ ہے، لیکن جنت کے اندر زمزم سے اعلیٰ اور زمزم جتنا اعلیٰ کوئی پانی نہیں تھا، اس لیے جنت سے پانی نہیں لایا گیا، زمین کا پانی زمزم کا استعمال کیا گیا، کیونکہ اس سے اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے اندر اور کوئی پانی موجود نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ پانی ہے کہ جو حضرت اسماعیل نبی جیسے ان کی ایڑیوں والی برکت سے نچوڑا گیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے اس کو بکھیرا گیا ہے اور اس کی نشو و نما کی گئی ہے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ تجربہ کیا کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی یا جب بھی مجھے کوئی حادثہ پیش آتا، میں اس تکلیف پریشانی سے بچنے کے لیے زمزم کا استعمال کرتا، لیکن کرنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ میں پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھتا، نفل نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے یہ دعا کرتا کہ یا اللہ یقیناً اس کے اندر تو نے شفا بھی رکھی ہے، اس کے اندر دعا کے قبول ہونے کی برکت بھی رکھی ہے، یا اللہ وہ جو برکتیں تو نے اس کے اندر چھپا کے رکھی ہیں ان کا اثر میری زندگی کے اندر شامل فرما، میرے حق کے اندر شامل فرما۔ پھر میں پانی پیتا، جو بھی پریشانی جو بھی تکلیف ہوتی اللہ تبارک و تعالی زمزم کی برکت سے مجھے فوراً عطا فرما دو، وہ ختم فرما دیتے پریشانی۔ ہماری درس نظامی کو کتب کے اندر ایک کتاب ہے العقائد النصفیہ، اس کے اندر اہل سنت والجماعت کے عقائد پڑھائے جاتے ہیں، عربی کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والے جو مصنف ہیں وہ اپنے حالات کے اندر لکھتے ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا میں استاد کی کلاس کے اندر بیٹھتا تھا، میرے جتنے بھی ساتھی تھے وہ مجھ سے ذہین تھے، لیکن میں غبی تھا، مجھے اپنے ساتھی بھی ڈانٹتے، استاد جی بھی ڈانٹتے، بعض اوقات مجھے اپنے ساتھی جو کہتے وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ تیری وجہ سے ہمارا سبق خراب ہوتا ہے، استاد تجھے سمجھانے کے لیے وقت زیادہ لگاتے، تو یہاں نہ پڑھ کسی اور جگہ چلا جا، تو میں اس وجہ سے بڑا پریشان رہتا تھا۔ حضرت نصفی نے مولا لکھتے عقائد نصفیہ کے مصنف کے مجھے پریشانی کی وجہ سے بہت زیادہ بعض اوقات راتوں کو نیند نہ آتی اور میں اسی پریشانی کے اندر ایک ہفتہ گزارا، تو میں نے اپنے ایک بزرگوں سے کہا کہ مجھے اس کا کوئی حل بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ زمزم کو اس نیت سے پیو کہ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جھوٹا بات ہے۔ میں نے رات کو پی کر سو گیا اور اس نیت سے پیا کہ یا اللہ اس کی برکت سے میرے ذہن کو بھی کھول دے، میرے سینے کو بھی کھول دے۔ رات کو خواب آیا، خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں، ایک سفید ریش انسان ہے اور وہ میرے پاس آیا، میں گھر کے اندر موجود ہوں۔ اس نے کہا کہ باہر فلاں جگہ پر فلاں مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو جب مجھے یہ خبر سنی تو میں نے وہ سفید ریش بلانے والے کو بھول گیا، میں دوڑتا ہوا جب اس مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا ایک طرف جناب سیدنا صدیق اکبر ہے، دوسری طرف جناب سیدنا فاروق اعظم ہے، درمیان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید چادر اوڑے ہوئے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا تو ہے جو اپنے شرع صدر کی دعا مانگ کے سویا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ہی ہوں اور میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ، حضرت نصفی لکھتے ہیں، میرے سینے کے اوپر رکھا اور وہ سینے کے اندر اوپر رکھنے کی وجہ سے مجھے اندر تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور پھر اس کے بعد کبھی کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ میری غبی ہونے کی وجہ سے، میری زیارت کی وجہ سے نہ میں کبھی پریشان ہوا، نہ میرے استاد کبھی پریشان ہوئے، نہ میرے کبھی ساتھی پریشان ہوئے۔
پھر اللہ نے یہ مقام بخشا کہ جب قلم اٹھایا تو ایسی کتاب لکھ ڈالی کہ جو دست نظامی کے اندر شامل ہوئی، اور ان کے اسلامی عقائد کو سمجھنے کے لیے ان کی کتاب کو پڑھے بغیر کوئی بھی اسلامی عقائد کو پڑھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ تو حضور علماء نے لکھا ہے آب زمزم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکتیں رکھی، اس لیے حضور علیہ السلام کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کو براق پر سوار کیا گیا، آپ یثرب پہنچے، پہلا سٹاپ آپ نے یثرب کیا جسے آج مدینہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ طور سینہ پہنچے، پھر اس کے بعد آپ مدین پہنچے، پھر اس کے بعد آپ بیت اللحم پہنچے، بیت اللحم کے بعد آپ بیت المقدس پہنچے۔ علماء نے لکھا ہے یثرب مدینہ کے اندر آپ اترے، آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، طبرانی شریف کی روایت ہے۔ پھر آپ مدین پہنچے، آپ اپنی سواری براق سے اترے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ پھر آپ مدین بیت اللحم پہنچے، وہاں پر آپ اترے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ پھر آپ طور سینہ پہنچے، اپنی سواری سے اترے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ بیت المقدس کے اندر پہنچے، 2 رکعت نماز نفل۔ علماء نے بڑے عجیب نکتہ لکھا، فرمایا اس سے جلدی تھوڑے وقت کے اندر اس سے لمبا سفر نہ دنیا کائنات کے اندر آج تک کسی کیا نہ قیامت تک کوئی کر سکے۔ اس سے لمبا سفر اتنے وقت کے اندر نہ آج تک کبھی کسی انسان نے کیا نہ کوئی کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 مہینوں کا سفر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لمحوں کے اندر کروایا، تھوڑے سے وقت کے اندر اتنا لمبا سفر آپ نے کیا۔ لیکن آپ مدینہ اترے تو بھی آپ نے نماز 2 رکعت پڑھی، آپ مدین کے اندر اترے تو بھی آپ نے نماز 2 رکعت پڑھی، بیت اللحم کے اندر اترے آپ نے تب بھی نماز 2 رکعت پڑھی، اور آپ طور سینہ پر اترے تب بھی آپ نے نماز 2 رکعت پڑھی، اور آپ نے بیت المقدس کے اندر بھی نماز 2 رکعت پڑھی۔ علماء محدثین نے اس حدیث کتاب یہ نکتہ لکھا ہے، فرمایا اگر نماز اس سے کم پڑھی جا سکتی یا ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو اس سفر کے اندر اتنی نماز پڑھنے کا حکم دیتے کہ اس سے کم، چونکہ اس سے لمبا سفر کوئی نہیں ہے، وقت بھی مختصر ہے اور سفر بھی بہت لمبا ہے، لہذا آپ اس سے کم نماز پڑھ لیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اس سے کم شریعت محمدی کے اندر نماز نہیں تھی، اس لیے حضور علیہ السلام کو بھی اس سے کم نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آپ نے ہر سفر ہر سٹاپ پر 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معراج واقعہ سمجھ کر اس سے عقائد اور اس سے جتنے بھی اسباق ہیں اللہ تبارک و تعالی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔